اب آگے سنیے. ہاں تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ گناہ کبیرہ. ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کبیرہ کی سر؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا جہنم ہو، ہے نا. من جملہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ زنا، جو میں کہنے جا رہا ہوں. زنا، زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. کہاں جائے گا آدمی؟ جہنم میں. رسول اللہ کو معراج پر کیوں بلایا گیا سر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. قرآن کہتا ہے تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. سمجھے آپ؟ تو واقعی اللہ نے دکھلایا، خوب خوب دکھلایا. ایک دو چیزیں سن لیجئے، گھر جا کے بتا دیجئے گا، ڈبل مجلس ہو جائے گی. صلوات بر محمد. کوثر پہ بھی گئے اور وہاں بھی گئے، جنت میں بھی گئے، جہنم کو بھی دیکھا. تو 2 منٹ میں جہنم والا سن لیجئے جس کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے بتا دیجئے. کہنے لگے جہنم میں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچے ڈال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جبریل انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور آبروؤں سے کھیلتے تھے. ہاں یہ سن لیجئے. ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے، من روا روایتاً لأخی یرید بہا شیئا، اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے ایسی کوئی بیان کرے مقصد یہ ہو کہ یہ بے عزت ہو جائے. روایت کہتی ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوگے، اللہ نکال کے چوراہے پہ تم کو بے عزت کرے گا تب مرو گے. صلوات. ہاں یہ مت سمجھیے بے عزت کر دیا. پھر کہنے لگے کہ صاحب میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے، یہ تو بڑا عجیب طرح کا عذاب ہے. وہ لگا جبریل انہوں نے کیا کیا؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے. توجہ فرمایا، یتیموں پر. تو کتنے لوگ ہیں غور کیا کبھی؟ سن لیجئے 1 منٹ میں. ادھر مولانا نے حسین کہا، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں پورا مصائب شہادت پڑھ لیجئے ایسے دیکھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ مرزا دبیر نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا سر جھکا کے بیٹھ، گر مجلس میں رو سکتا نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ تمہارے سامنے امام حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تم ایسے دیکھ رہے ہو. وجہ کا دل پتھر ہو گیا ہے. تو کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ یہ اگر مرض ہے تو علاج کہتے ہیں من شکا سقا قساوت قلبہ. اگر کسی کو دل کی سختی کی شکایت ہو، اس کو چاہیے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلائے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. صلوات بر محمد. اور کرنا یہ 2 ہو گیا. تیسرا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو بالوں پہ لٹکایا گیا ہے. یہی میں نے کہا گھر جا کے سنا دیجیے گا، ایک مجلس اور ہو جائے گی. میں نے کہا جبریل ان کی کیا خطا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی. غور فرما لیا آپ نے؟ یہ ہو گیا جہنم والا حال. اب پیغمبر جنت کی طرف آئیے ذرا. فرماتے ہیں رأیتو، بس مجلس تمام ہوئی، فی الجنت امرأة مومسہ ای زانیہ. میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا. بولیے سر زنا کیا ہے؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ اور رسول اللہ نے کہاں دیکھا؟ فی الجن. جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ زناکار اسی لیے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں اور کیا؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. کیا؟ اللہ نے اس کا گناہ. تو اللہ کے یہاں کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہیں. یہ بعد میں دماغ میں آیا، وہ اسباب پہ بات اچھی ہو سکتی تھی مگر جانے دیجیے. تو کیوں معاف کر دیا؟ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی معافی کے اسباب ہیں. تو کیوں معاف ہوئی؟ اب جبریل نے بیان کیا. صاحب یہ جا رہی تھی، ایک دن ایک کنواں تھا، اس کے پاس ہی گرمی کا زمانہ ایک کتا پڑا ہوا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا. تھی گناہگار مگر دل کی نرم تھی. دعا کیجیے اللہ دل کا نرم بنا دے.
ساری عبادت ایک طرف، سنگ دلی ایک طرف، دل کی نرم تھی. کتے کو ہانپتا ہوا دیکھ کے بے چین ہو گئی گناہگار ہونے کے باوجود. ادھر بھاگی ادھر دوڑی، نہ کہیں رسی نہ کوئی برتن. کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو اپنا اس نے کپڑا اتار دیا، جو بھی شال ٹائپ رہا ہو، بہرحال کتاب میں ازار لکھا ہوا، اور وہ کنویں میں جاتی تھی، بھگا دیتی تھی اور لا کے اس کتے کے منہ میں، بولیے کیا ہوا، نچوڑ دیتی تھی. ایک بار، دو بار، چار بار، کتا سیراب ہو گیا، اٹھا نکل لیا. اللہ نے کہا کہ ایک انسان ہو کر کے یہ رحم دل اتنی ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. ایک جانور پر ترس کھانے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا. صلوات، غور فرما رہے ہیں تو بس. اچھا ایک بات، دوسری بات ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی غریبوں پر توجہ کرے یا نہ کرے، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم جیسے کہ ہم علی والے ہیں، ان کے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غریب کو پریشان دیکھیں اور اس پر توجہ نہ کریں؟